والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر راہرم پاسبان عزت الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب انتہائی عزت و احترام کے قابل حضرت علامہ مولانا ملازم حسین حسنی صاحب خطیب مسجد حاضہ، معزز محترم مہمانان گرامی قدر برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم محسن ملت حضور سیدی علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہم منا رہے ہیں، کیونکہ سرکاری عرس تو 2-3 دن ہوتا ہے، لیکن یہ نغمہ نہیں موسم گل و لالہ کپا بند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ میاں صاحب آپ آگے تشریف لیں، چلیں ٹھیک ہے۔ برادران اسلام، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم آپ کا تذکرہ گزشتہ جمعۃ المبارک کر رہے تھے کہ آپ نے 40 سال مسلسل اسلامی ممالک کا سفر فرمایا اور ہزاروں اولیاء سے فیض پایا۔
40 سال کی کمائی اکٹھی کر کے آپ نے لاہور کو اپنا مرکز بنایا. اس لیے لاہور شہر یہ قطب البلاد کہلوانے کا حق رکھتا ہے کہ یہاں خصوصاً سرزمین ہند جس نے حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز سے فیض پایا ہے، انہوں نے حضور داتا غریب نواز سے فیض پایا ہے. آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں درجنوں جماعتیں ہیں، کوئی مذہبی، کچھ نیم مذہبی، کچھ دینی. یہ ساری جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. کروڑوں روپیہ لگا کر پوری دنیا میں پھر کر انہوں نے کیا پایا، کیا کمایا، ابھی تک تو وہ سامنے نہیں آیا. لیکن یہ وہ فقیر ہیں کہ جنہوں نے ایک فقیر نے ایک جگہ پہ ڈیرا لگایا اور ہزاروں کفر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکالا اور انہیں اللہ کی معرفت سے روشناس فرمایا. ان میں حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت بالکل ایسے ہے جیسے ستاروں کے اندر چاند ہوتا ہے. اکثریت علماء اولیاء کی، علماء کی، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حضرت داتا صاحب سے ہی فیض پا چکی ہے. ان میں سب سے مؤثر ترین شخصیت بر صغیر میں وہ شخصیت حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شخصیت ہے، جن کے بارے میں ڈاکٹر آرنلڈ اس نے اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام اس میں لکھا ہے کہ میں پورے بر صغیر میں پھرا ہوں. جب میں اجمیر میں گیا تو میں نے ایک قبر کو پورے ہند پہ حکومت کرتے دیکھا ہے، اور وہ قبر کس کی ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی قبر ہے، جنہوں نے کہتے ہیں 90 لاکھ کفار کا زنار توڑا اور ان کافروں کا رشتہ سیدھا رب سے جوڑا. اور پھر ایک حضرت خواجہ معین الدین نہیں، پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، انہوں نے اسی کام کو آگے بڑھایا. پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کے خلیفہ، ان کا نام ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. قطب الدین بختیار کا ڈیرا دہلی میں ہے، گنج شکر فرید کا ڈیرا بالکل نزدیک ادھر پاک پتن میں ہے. تقریباً 16 قوموں کو، کتنی؟ 16 قوموں کو ایک فرید نے کلمہ پڑھایا. یہ اس پوری پٹی پہ یہ چیمے ہیں، یہ چٹھے ہیں، یہ وٹے ہیں. وٹو سے وٹے میں نے صرف لفظ کو سیدھا کیا ہے. وٹو ہیں یا وٹے ہیں، یہ رائے ہیں، یہ کھرل ہیں. یہ پوری کی پوری پٹی کو ایک فرید نے
ہم ایک آدمی کو، میں بھی تبلیغ پہ جاتا ہوں، ایک بندے کو میں کلمہ پڑھا لوں تو اسے میں پھراتا ہوں نمائش کے لیے کہ اس کو ہم نے کلمہ پڑھایا ہے۔ گنجے شکر فرید نے 16 قوموں کی کایا پلٹی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ولایت کے شہباز ہیں، جنہوں نے، اب تو یہ انقلاب عذاب ان سب کا کھانا خراب، نہیں سمجھے؟ یہ نون ہے، یہ پیپل ہے، یہ بوہڑ ہے، لیکن یہ ہے ایک فرد آتا ہے اور زمانے کی کایا پلٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، زمانے کی کایا پلٹ جاتا ہے، لیکن ان کا سب کا ایک ہی داتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ بر صغیر پاک و ہند جو ہے، سب کانٹیننٹ، اس کا بڑا محسن، ویسے بہت ہے، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ لیکن عجیب ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب آپ نے تمام ریاضتیں، مجاہدات، عبادتیں کر کے سیدھا مدینے گئے، مدینۃ المنورہ سے انہیں اشارہ ہوا مدینے سے سیدھا لاہور، اور لاہور آ کر صرف آپ کی اور میری طرح فاتحہ شریف نہیں پڑھی، فاتحہ پڑھی، وہ کہتے ہیں پھر آنا ہو نہ ہو، آئے ہو فاتحہ پڑھ لو، شکستہ قبر ہے، ممکن ہے پھر نشانہ رہے۔ ہم تو جہاں گئے فاتحہ پڑھی اور وہ گئے، لیکن کیونکہ ہماری وہ بصیرت نہیں، وہ بصارت نہیں، وہ نظر نہیں، وہ آنکھ نہیں، وہ عظیم المرتبت ہستی جس نے یہاں پورا 40 دن لگایا، کتنا؟ اب اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی مسلمان نہیں تو کوئی ملا جماعت والا مسلمان نہیں ہے، اگر وہ سیدھے رستے پر نہیں ہے تو کوئی بھی سیدھے رستے پر نہیں ہے۔ اس سے ذرا اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا کریں کہ یہ جو فقیروں کی راہ ہے، اصل یہی راہ خدا ہے۔ 40 دن تک آپ نے حضرت داتا صاحب کے حضور ڈیرا لگایا، تو لکھا یہ ہے کہ بظاہر جب انہیں نتیجہ نظر نہ آیا تو انہوں نے مصلا اٹھا کے کاندھے پہ ٹکایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ تو کہتے ہیں کہ جب چل دیے تھے، لیکن رات ڈھلی، ٹھنڈی ہوا رحمت والی چلی، دنیا سو گئی، ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کہا، معین الدین جلدی کیا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار اتنے دن لگانے کے بعد بھی نتیجہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا آپ سے ہمیں پیار جو ہو گیا، ہم نے چاہا تھا کہ کچھ اور یہاں آپ ڈیرا لگاتے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے آگے جانا ہے اور یہ سرکار کا فرمانا ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ جولی آگے کیجئے، اپنا حصہ لیجئے۔ اب جنہوں نے پایا انہوں نے نعرہ لگایا، اور وہیں بڑے سرساز کے ساتھ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل اور کاملاں را رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل اور کاملاں را رہنما۔ ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی جماعتڑیاں، یہ چھوٹی چھوٹی کتابڑیاں چھاپتی پھرتی ہیں، گنج بخش حضرت علی حجویری کو نہ کہو،
اب ظاہر ہے چچڑ کی بد دعا سے بھینسیں تو مرنے سے رہیں، چچڑیوں کی پتہ نہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں، چچڑی کہتے ہیں وہ جو بھینسوں کو چمڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو چچڑ کی بد دعا سے بھینسیں تو مرنے سے رہیں۔ تو یہ قوم کے چچڑ چاہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری کو داتا نہ کہا جائے، ان سے کوئی یہ بتائے 900 سال گزر گئے اور تمہارے جیسے کئی کوے، کئی مینڈک ٹر ٹراتے مر گئے، سفر کر گئے، اپنی ڈیریوں میں اتر گئے، لیکن اب بھی داتا داتا ہے۔ اس لیے حضور داتا غریب نواز جہاں تھے وہاں ہیں، اور جیسے تھے ویسے ویسے ہیں، لیکن شرط یہ ہے، حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر مرض ہے، بغض ہے، بیماری ہے، ان کی نظر اور ہے، جن کے دل کا آئینہ صاف ہے ان کی نظر اور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جن کو مرض ہے، بیماری ہے، ان کو گن بھی اوگن نظر آتے ہیں۔ کیا گن؟ گن ہوتا ہے اچھائی، خوبصورتی، زیب و زینت، اوگن عیب، اوگن عیب۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں گن تھی اوگن کر دے تے وٹ بنان گوہر دے۔ یہ مریض، بغض کے مریض، دشمنی کے مریض، جن کے سینے میں پھپھولے ہیں، پھوڑے ہیں، خدا نے یہ پیدا نہیں کی، یہ چھوڑے ہیں۔ یہ جن کے سینے میں اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں، اللہ کے پیاروں کے بغض کے پھوڑے ہیں، یہ ان کی نظر خراب ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں گن تھیں اوگن کر دے، انہیں خوبیاں بھی عیب نظر آتی ہیں، اور اتنی گندی سوچ وٹ بنان گوہر دے۔ اگر ان میں تھوڑی سی بھی تمیز ہوتی تو یہ لال اور پتھر میں فرق کرتے، لیکن ایسے اندھے ہیں، ایسے دل کے گندے ہیں، ایسے گندگی کے پلندے ہیں، انہیں پتھر اور لال میں فرق نظر نہیں آتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وٹ بنان گوہر دے، ایسے اندھے ہیں، لال اٹھا کر اس سے استنجا کرتے پھرتے ہیں، وٹ بنان گوہر دے۔ فرماتے ہیں چام چڑی دے نظر یار، آگے تفصیل بیان کی کہ چام چڑی دے نظر یارو، سورج بہت کلونا، چام چٹھی، چام چڑک، اس کی نظر میں سورج کا رنگ کیسا ہے؟ ویسے ہے کیسا؟ سورج میں کوئی روشنی واشنی ہے کہ نہیں؟ 2 دن سورج نے منہ چھپایا، بیبیوں نے بھی منہ وٹایا، تو انہوں سمجھے جے نہیں آیا؟ کیوں؟ 2 دن سورج نہیں نکلا، سمجھ نہیں آ گئی؟ سارے کپڑے یوں، بیبیاں بیچاری بھی آئے مصیبت پڑ گئی، سورج نہیں نکل رہا ہے نا کوئی شان والا۔ جب نکلتا ہے ساری دنیا تکتی ہے کہ غاروں میں اجالا، سلامت رہے شالا۔ کتنا ہے سورج کا اجالا، لیکن اس کے باوجود یہ چام چڑک کیا کہتی ہے؟ سورج کا رنگ۔ میاں صاحب کہتے ہیں ان کی مثال بھی چام چٹھی جیسی ہے، داتا کا فیض بٹ رہا ہے، دنیا آ رہی ہے، فیض پا رہی ہے، رج کے جا رہی ہے، جماعت پھر گھبرا رہی ہے۔
نہیں سمجھ آئی، اسی لیے کہتے چام چڑی دے نظرے یارو، سورج بہت کلونا تے بے قدرانو یوسف مصری دسے کیوں کر سونا۔ کیا فقیر ہے، کیا بولی ہے۔ پہلی مثال دی چام چڑک کی، آگے فوراً دلیل دی کہ بے قدرانو تے یوسف مصری، بھائیوں نے 6 لاکھ کا بیچا تھا یوسف علیہ السلام کو، یہ 6 کروڑ کا بیچا تھا، 20-25 روپے اور ان میں اکثر کھوٹے۔ اور عجیب تماشا، وہ بھی تھے اور وہ بھی تھے، کہتے ہیں گھنن گاہک زلیخا آوے تے مول پچھے یعقوبوں، داتا صاحب کا مقام اشتہاری مولویوں سے نہ پوچھو جو اشتہار چھاپ دیتے ہیں جی، داتا صرف اللہ تعالی، وہ اندھے تھی وہ شالا۔ اس لیے یہ بات میاں صاحب نے بڑی مثال دے کے، یعنی ہر عقل کو بھی یہ بات اپیل کرتی ہے کہ بے قدران، اللہ کرے بندہ بے قدروں کے متھے نہ چڑھے، اللہ کرے لال کھوتوں کے ہاتھے نہ چڑھے، لال کھوتیاں دے حوالے نہ ہو جائے، یہ کھوتیاں نو مل جائے لال تے کر دینے او دا برا حال، تے انہاں کھوتیاں دا رکھنا خیال۔ بے قدرانو یوسف مصری دسے کیوں کر سونا۔ وہ بھائی بھی تو بھائی تھے، پر اس یوسف کی قیمت پوچھنی ہے تو یعقوب کی آنکھوں سے پوچھ۔ ایک دھکے دے کے 20 روپے کھوٹے میں بیچ کے جا رہے ہیں اور ایک رو رو کے آنکھیں دے بیٹھا۔ اس لیے داتا صاحب کی شان پوچھنی ہے تو کسی وقت کے ولی سے پوچھ، غوث جلی سے پوچھ، مہر علی سے پوچھ، مدینے کی گلی سے پوچھ۔ یا کسی بلند خیال سے پوچھ، یا پھر علامہ اقبال سے پوچھ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سید حجویر، حجویر کا سید ہے مخدوم امم، پوری امت کا مخدوم ہے، اور مرکد او پیر سنجرہ حرم۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں یہ جو داتا کا مزار ہے یہ حضرت معین الدین اجمیری کے لیے بلند دربار ہے، پیر سنجرہ حرم۔ اور کہتے ہیں از نگاہش خانہ باطل خراب، داتا علی حجویری وہ ہے نظر اٹھاتا ہے تو راجو جوگی قدموں میں، وہ جو دودھ میں خون ملاتا ہے وہ خون ملاتا تھا، آپ پانی ملاتے ہیں۔ اے پھر گل نہیں کرنی کیونکہ اے مسجد گجران دیئے، لیکن پچھلے جمعے میں نے یہ بتایا تھا کہ گجروں نے وفا کی ہے داتا صاحب سے، کی کہ نہیں کی؟ 950 سال گزر گئے، پوری دنیا کو دودھ 2 نمبر پلاتے ہیں، لیکن داتا صاحب کے دربار پہ 1 نمبر لے کے جاتے۔ کیوں جی؟ اتنے گجر دے کوئی نہیں بیٹھا نا۔
ویسے اس معاملے میں گجر نیک لوگ ہیں. اور میں نے پچھلے جمعے وہ شعر پڑھا تھا میاں صاحب کا کہ داتا صاحب نے ان سے نیکی کی، انہوں نے صدیاں گزر گئیں، داتا صاحب سے انہوں نے 2 نمبری. اس کو کہتے ہیں نیکاں نال چنگیاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے. کتنی نسلیں گزر گئی ہیں لیکن ابھی تک داتا صاحب سے وفا. اس کو کہتے ہیں چنگیاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے تے بریاں نال جے نیکی کریے الٹیاں چالاں پٹھیاں چالاں چل دے. تو حضور داتا صاحب علامہ اقبال کہتے ہیں از نگاہش خانہ باطل خراب. جس وقت خون ملانے والے نے ملایا تو دودھ دینے والوں نے آنسو بہایا. اور داتا فقیر جوش میں جو آیا جوگی کو فرمایا جوگی تو ہے من کا روگی، تیرے اندر روگ ہے جھوٹا تیرا جوگ ہے، غلط تیرا یوگ ہے، کفر تیرا بھوگ ہے. فقیر ہاتھ اٹھائے گا لگ تجھے پتہ جائے گا. اس لیے یہ شیطانی جادوگری چھوڑ منہ اللہ دے ول موڑ، تینوں اسی مدینے لے جاواں گے توڑ. بلے شاہ کہتا ہے جھوٹیاں سبھے گلاں تے سچی اللہ دی گل، کچھ رولا پایا مولویاں. تسی آکھو کہ قادری صاحب تو مولویاں دے پیچھے پائے گئے. سبھے گلاں جھوٹیاں تے سچی اللہ دی گل. داتا صاحب نے فرمایا اس راہ پہ چل اب سنبھل، بہت تو نے جادوگری دکھا لی. جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سچ میں قدرت نے یہ طاقت رکھی ہے جب سچ آتا ہے ابو جہل مر جاتا ہے. ہر طرف محمد عربی نظر آتا ہے، لاہور میں میرا دت. اب وہ جو مفت میں جادوگریاں کر رہا تھا اور دودھ اڑا رہا تھا اس کو تو وہ مزے بھول سکتا تھا جنرل مشرف کی طرح. اس کو کیسے بھولتا؟ وہ بھاگا، اس نے کہا او فقیر تو 2 رکعت پہ اپنا کام چلا، یہ چھوٹی سی تو نے مسیت بنا لی ہے، اس میں اپنا کام کر. ہمارے کام میں اگر قدم اڑائے گا تو کہیں کا رہ نہیں جائے گا. داتا فقیر نے کہا ہم ہیں داتا فقیر اور ہم ہیں اس کی زلف گرہ گیر کے اسیر. ہم کافروں کے نہیں، ہم ہیں مومنوں کے پیر. اس لیے یاد رکھ پہلے ہم اپنے نبی کا خلق اخلاق آزماتے ہیں، لیکن جو سیدھے طریقے سے سیدھے راہ پہ نہیں آتے ہیں پھر مجبور ہو گئے اس ستمگر سے جواب آخر دینا پڑا پتھر کا پتھر سے. آپ نے فرمایا تو ٹل لگا، کتنی طاقت ہے تجھ میں، آزما. اس نے کہا ہم تو محو پرواز بھی ہو سکتے ہیں، ہم اڑ بھی سکتے ہیں. فرمایا ہم تو فقیر لوگ مسلح ہے. اس نے جب اپنی او غرور تکبر میں آیا اور اپنے آپ کو اپنے یوگ